اللہ اللہ اللہ۔ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر حضرت عمر فاروق کے پوتے تھے، کعبے کا طواف کر رہے تھے۔ طواف مکمل ہوا، 8واں استلام کر کے مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے لگے تو خلیفہ وقت کا آ گیا، گورنر۔ السلام علیکم کے بعد اس نے فوراً بات چھیڑی، کہنے لگا حضور کوئی حکم ہو تو بتائیے گا۔ آپ کہنے لگے تو بڑا ہی بیوقوف ہے یار، تجھے کس نے گورنر بنایا؟ بڑا تو بیوقوف ہے، تجھے تو سلیقہ ہی نہیں بات کرنے کا۔ حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے خدا کے گھر میں آ کے اور کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے میں بندوں سے سوال کروں، یہاں آ کے بھی بندوں سے مانگوں، تو بڑا ہی بیوقوف ہے۔ سامنے اس کا گھر ہے، سامنے اس کا گھر ہے بیت اللہ اور حجر اسود اور مقام ابراہیم اور مقام ملتزم، اور یہاں بھی میں بندوں سے مانگوں؟ کہتا ہے مجھے بھی کبھی کسی نے ڈانٹا نہیں تھا، میرے بھی پیروں تک پسینہ نکل گیا، تو میں مسجد الحرام سے باہر نکل کے، یوں سمجھ لیں کہ جب لوگ باب عبدالعزیز سے یا باب فہد سے باہر آ جاتے، کہتے ہیں باہر نکل کے نا میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا چلو فارغ ہو کے آتے ہیں تو بات کرتا ہوں۔ حضرت فارغ ہو کے آئے تو میں نے کہا حضور اب تو بیت اللہ سامنے نہیں، اب بھی کوئی سوال کرے؟ تو فرمانے لگے اچھا ضروری ہے؟ کہا حضور ضروری ہے۔ تو فرمانے لگے چل پہلے بتا، تجھ سے دین مانگوں کہ دنیا مانگوں؟ بول۔ تو کہنے لگا حضور میرے پاس تو دنیا ہی ہے، دین تو آپ کے پاس ہے۔ جب یہ جواب دیا تو حضرت سالم چلنے لگے اور چلتے چلتے فرمانے لگے جا اپنا کام کر، دنیا تو میں نے اس سے کبھی نہیں مانگی جس نے دنیا بنائی ہے، میں نے اس سے نہیں کبھی مانگی، تو کیا حیثیت رکھتا ہے؟ میں نے تو اس سے بھی جب بھی مانگا ہے یا اس کا قرب مانگا ہے یا اس کے رسول کی غلامی مانگی ہے، تو اس سے نہیں مانگتا جس نے بنائی ہے، تو کیا دے سکتا ہے؟ تیری کیا حیثیت ہے؟ تو بھائی ان لوگوں نے قریب پھٹکنے نہیں دیا، ان کے قریب یہ چیز آئی نہیں، بے نیاز لوگ تھے، توجہ ہی نہیں تھی۔ حضرت محبوب سبحانی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک کاروبار بھی کرتے تھے، تو آپ کا کچھ مال آ رہا تھا جہاز کے ذریعے، ایک بندے نے خبر دی کان میں حضور جہاز ڈوب گیا، فرمانے لگے الحمدللہ الحمدللہ۔ ڈوب گیا جناب، یہاں جہاز ڈوب جائے تو بندہ بھی ڈوب جاتا ہے۔ کہتے ہیں صاحب انتقال کر گئے، 10 لاکھ کا نقصان ہو گیا، مال ڈوب گیا پورا جہاز ہی، فرمایا الحمدللہ، اور تم نے جلدی کی خبر دینے میں سبق پڑھا رہا تھا، کیوں مجھے دخل اندازی دی تم نے میرے کام میں، کیوں دخل اندازی کی؟ سب الحمدللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر کان میں کہا حضور وہ غلط خبر تھی، جہاز بچ گیا، فرمانے لگے الحمدللہ۔ پھر شاگردوں سے کہنے لگے میرا چہرہ دیکھ رہے تھے پہلی خبر کے بعد بھی، اس خبر کے بعد بھی؟ کہا حضور دیکھ رہے تھے۔ فرمایا کوئی تبدیلی تو نہیں آئی؟ کہا حضور نہیں۔ فرمانے لگے شکر الحمدللہ، رب نے میرا دل ڈالر سے نہیں جوڑا، اپنی ذات کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا ہے، تبدیلی تو نہیں آئی۔ یہاں تو ٹینشن ہی ٹینشن ہے، ڈپریشن ہی ڈپریشن، اور بات کس کی ٹینشن ہے؟ پیسے کوئی نہیں، دولت کوئی نہیں، کوئی چکر چل جائے نا کبھی، اس سے بھی کبھی پوچھ جس کے پاس ہے، وہ تجھ سے زیادہ غریب ہے، اس سے کبھی پوچھ، وہ تجھ سے زیادہ آزمائش میں ہے۔ غریب شہر تو فاقوں سے مر گیا، لیکن امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی، اس کو بھی تو پوچھ اس کا کیا حال ہے۔ دانش منداں دا کم نہیں، دل دنیا نہ لانا، اس ووٹی کئی خامد کیتے، تے جو کیتا سو کھانا۔ یہ تو کام ہے اس کا، بڑے آئے بڑے چلے گئے، بڑے آئے بڑے نکل گئے، توجہ ہی نہیں، مزاج ہی نہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا، علی المرتضی، امام الاولیاء، صاحب صدق و صفا، داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اسد اللہ، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے چوک میں کھڑے تھے تو کہہ رہے تھے یار میری نہ طامت پرانی ہو گئی ہے، یہ میں نے زرہ بیچنی ہے، کوئی بندہ مجھ سے خرید لو تاکہ میں نئی طامت لے لوں۔ ایک بندہ کان میں کہنے لگا حضور طامت کے پیسے بھی نہیں؟ فرمانے لگے پیسوں کو چھوڑ،
علی کا سینہ دیکھ، اللہ نے ایمان کی دولت سے بھرا ہوا ہے۔ پیسے اہمیت نہیں رکھتے، ان کی وہ اہمیت نہیں جو دنیا نے بنا لی۔ فرمایا ضرورت نہیں تھی، اب ذرا احساس ہوا ہے کہ زیادہ ہی پھٹ گیا ہے، پردہ نہیں صحیح طرح پورا کرتا، تو میں نے کہا چلو زیرہ بیچ کے نیا لے لے۔ ضرورت نہیں، مزاج نہیں، طبیعت نہیں، انہوں نے ماحول نہیں بنایا۔ ہمارے تو حد ہو گئی، اتنا بری حالت ہے کہ ناقابل برداشت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ نے مسجد نبوی میں بیٹھ کے میٹنگ کی۔ عمر کی تنخواہ بڑی تھوڑی ہے مال غنیمت میں سے، اب تو عمر کے پوتے بھی ہیں، نواسے بھی ہیں، رشتہ داریاں بھی ہیں، تعلق بڑھ گئے ہیں، اور عمر فاروق بوڑھے بھی ہو گئے۔ میٹنگ ہوئی مسجد میں، اس طرح کریں کہ عمر کا کچھ تھوڑا سا مشاعرہ، کچھ تنخواہ، کچھ خدمت، کچھ وظیفہ بڑھا دیں۔ بات طے ہو گئی، جب مکمل ہو گئی تو کہنے لگے یہ بتاؤ شیر سے بات کس نے کرنی ہے؟ ادھر جائے گا کون؟ پہلے اس کا نام تو بتاؤ، وہاں جائے گا کون؟ تو انہوں نے کہا یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں، بات تو بڑی تگڑی ہے، عمر سے کون بات کرے گا؟ یہاں جتنا مرضی تگڑا پیر ہو، آپ نذرانہ لے کے جائے، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ ابھی کسی کو کہنا پڑا ہے، کہتے ہیں جناب کون بات کرے گا؟ تو ایک صحابی کہنے لگے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صاحبزادی ہے نا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ام المومنین بھی ہیں، حضور علیہ السلام کی زوجہ ہیں، مومنوں کی ماں ہیں، ان سے کہتے ہیں، اور ان کے والد بھی ہیں۔ تو حضرت حفصہ سے کہا تو جناب حفصہ چل کے گئیں حضرت عمر کے پاس، جا کے کہا ابا جی ایک بات کرنی تھی۔ انہوں نے کہا بیٹے کرو، تو ان کو بھی پتا تھا نا جاہو جلال کا۔ کہنے لگے ابا جی مسجد نبوی میں صحابہ کی میٹنگ ہوئی ہے، ایک ہی محلے میں ایک ہی شہر میں لوگ رہتے ہیں تو ایک دوسروں کی خرچوں کا، ضروریات کا پتہ ہے۔ کہتی ہے میں نے پس منظر سارا کر کے بات کی، میں نے کہا سب کو پتہ ہے کہ آپ کے خرچے بڑے بڑھ گئے ہیں، تو مجھے نا انہوں نے حضور کی زوجہ سمجھ کے، قابل احترام سمجھ کے میری ذمہ لگایا ہے کہ تھوڑے سے پیسے آپ کے بڑھانے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی کہتے ہیں عمر کو اتنا جلال آیا کہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حفصہ ان لوگوں کے نام بتا، میں انہیں دروں سے ماروں گا، اور اس طرح ماروں گا کہ ان کی کمر پہ نشان پڑے، ان کی کمروں پہ نشان پڑے، اس انداز میں درے ماروں گا کہ مجھے زخم نظر آئے۔ کہا ابا جی اتنا جلال کس بات کا، سادی سی بات ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رو پڑے، کہنے لگے سادی سی بات ہے، میرے لیے مسجد نبوی میں بیٹھ کر میٹنگ ہوتی رہی کہ عمر کو دولت دینی ہے، لوگوں نے یہ مجھے سمجھ لیا، مسجد نبوی میں بیٹھ کر میرے لیے یہ میٹنگ ہوتی رہی کہ عمر کو پیسے دینے ہیں، اس کو دولت کے ساتھ ہم نے نوازنا، مسجد نبوی میں میرے لیے، کس کو یہ جرت ہوئی؟ فرمایا حفصہ کاش کہ تو میرے پاس پیغام لے کے نہ آتی، کوئی اور آتا اور پھر میں اسے دروں سے مارتا۔ حضرت حفصہ کہتی ہے میں خاموش ہوئی تو میری طرف دیکھ کے فرمانے لگے بتا نا، تو نبی پاک کے گھر میں رہتی تھی، میرے مصطفیٰ کا طریقہ کیا تھا، کرنا بات اس طریقے پہ میرے ساتھ گفتگو کر۔ حضرت حفصہ کہتی میں رو پڑی، میں نے کہا ابا جی غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کروں گی۔ بھائی معیار بنایا ہوا تھا، آپ یقین کریں ہمارے تعلقات، آپ شادی پہ دیکھ لیں جو غریب رشتہ دار ہے اسے کون منانے جاتا ہے، لیکن ساری برادری کٹھی اس کے دروازے پہ بیٹھی ہے، جس نے آنا ہے تو کچھ لے کے آنا ہے، ہر چیز دولت میں تلے گی، معیار ہی دولت بن گیا ہے، مقصود ہی دولت بن گیا ہے۔ اس پیسے نے، اس دنیا داری نے، دنیا دار پجاری زر دے کتیاں دے گل ٹلی ہو، اتنا سخت رویہ لوگوں نے اپنا لیا، رشتوں کا تقدس نہیں رہا۔ ایک مجلس میں میں نے ایسا رنگ بھی دیکھا، ایک ایسا شخص جسے میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ عالم بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، نیک بھی ہے،
وہ بھی بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ ایک سیٹھ بھی بیٹھا تھا، لیکن جو لوگوں کا عقیدت کا رشتہ اس درویش کے ساتھ ہونا چاہیے تھا وہ سیٹھ کے ساتھ تھا۔ تو میں غور کر رہا تھا کہ یار قوم کا ذہن کس طرح کا ہو گیا، صرف اس کے ہاتھ میں پیسے، دولت مند ہے، اس آدمی کی درویشی بھی گئی، علم بھی گیا، تقوی بھی گیا، صرف پیسے نہیں ہے اس کے پاس، تو وہ کونے میں لگا ہوا ہے اور اس سے لوگ بچ بچ کے سلام۔ اور میں کہا کرتا ہوں عقیدت کا پتہ چلتا ہی تب ہے جب اجتماع ہوتا ہے۔ اکیلے درویش بیٹھے ہیں تو سب جھک کے سلام لیتے ہیں، اور جب وہ 2 MLA کے بیچ، 3 MPA کے بیچ، 5-7 سیٹھوں کے بیچ بیٹھے گا، پھر تیری عقیدت کا پتہ چلے گا، پھر پتہ چلے گا تیرا اللہ کے بندے سے رشتہ کس طرح کا ہے اور دولت کے بندے کے ساتھ رشتہ کس طرح کا۔ ہمارے رویوں کے اندر یہ فرق ہے کہ ہم اس وقت آدمی کو تولتے ہیں کہ اس کے پاس دولت کس طرح کی ہے۔ اگر کسی گھر میں بگڑے بچے سنور جائے نا تو روٹی تھوڑی بھی ہو تو گزارا ہو جاتا ہے۔ اگر گھر والے اخلاقاً اتنے اعلیٰ ہوں، ایک دوسرے سے پیار کرتے ہوں، تو تھوڑے پیسوں پر بھی وقت گزر جاتا ہے۔ رسول پاک کا دل دھڑکتا تھا، کس لیے؟ صرف اس لیے نہیں کہ لوگوں کو نوکریاں مل جائیں، مال مل جائے، لوگ جو ہیں ان کے گھر کشادہ ہو جائیں، بلکہ حضور کا دل دھڑکتا تھا کہ لوگ دوزخ سے بچ جائیں، جنت کی طرف ان کا سفر ہو جاؤ۔ ان کے دلوں سے حسد کو، تکبر کو، غرور کو، انا کو، خود پسندی کو، عجب کو نکال دیا جائے۔ یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، ان کا تزکیہ کر دیا جائے، دل صاف کر دیے جائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم احساس کے ساتھ جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں نا تبلیغ ہوتی ہے لیکن اس میں درد نہیں ہوتا، اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگوں کی بات نہیں کرتا۔ لو میرے جیسے آدمی نے تقریر کرنی ہے، گھنٹہ گزارنا ہی ہے، تو پھر بعض اوقات نفس کی خواہشیں غالب ہوتی ہیں تو وہ اصلاح سے زیادہ شوق داد لینے کا غالب آ جاتا ہے۔ وہ آپ کو پتہ ہے نا، وہ ہمارے ہاں پھر وہ نقیب محفل بیچارہ کبھی بھاگ کے ادھر چلا جاتا ہے، کبھی بھاگ کے ادھر آتا ہے، کہتا ہے میں نے جملہ دینا ہے۔ اب وہ ایسے لگتا ہے جملہ نہیں دینے لگا، کوئی ایٹم بم دینے لگا ہے، جس میں اتنی اسے پریشانی کہ جملہ کہنے لگا، اسے سنبھال کے رکھنا، ضائع نہ کرنا، یہ نہ کرنا۔ وہ تو جملہ رہنے دے، تو آیت دے ہمیں کوئی قرآن پاک کی، تو ہمیں کوئی حدیث پاک سنا، تو سادی سی بات کر، یہ تو مطلب۔ اور پھر وہ داد کا اتنا شوق کہ جب تک سارے ہاتھ نہ کڑھیں، جب تک شمال جنوب والے نہ بول پڑیں، تب تک بات نہیں ہوگی۔ یہ کیسی بات ہوئی؟ اصلاح کے اندر تو آپ کا درد آپ کی زبان سے زیادہ اثر رکھتا ہے۔ اقبال کہنے لگے کہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، فار تو نہیں پر طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ وہ تو اڑتی ہے، وہ تو اس کی تو پذیرائی ہوتی ہے۔ اگر بات دل سے نکل رہی ہے تو عزیز بھائی یاد رکھیے گا، حضور سید عالم علیہ السلام درد دل کے ساتھ دعوت دیتے لوگوں۔ 10 دن حضور نے طائف میں قیام کیا ہے، ایک بندے نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، الٹا انہوں نے روڑے مارے، تکلیف تھی۔ حضور واپس آ رہے ہیں، صحابی ساتھ ہیں، باغ میں بیٹھ گئے، اتنی صحت مبارک پر انہوں نے معاذ اللہ تعالیٰ سنگ باری کی کہ خون مبارک بہ رہا ہے۔ فوراً عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کر دیں یہ تباہ ہو جائیں۔ فرشتہ بھی حاضر ہو گیا، حضور آپ دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں۔ لیکن محبوب کے دل میں نرمی ہے نا امت کے لیے، اگرچہ یہ ساری امت دعوت ہے اس وقت، پر اس وقت بھی نرمی ہے۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے، صحابی کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا اب یہ تباہ ہو ہی، میری طرف دیکھیں جی، اب یہ تباہ ہو ہی جائیں گے، اب کوئی نہیں بچا سکتا انہیں تباہ ہونے سے۔ لیکن حضور نے کیا کہا اے اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ فوراً عرض کی یا رسول اللہ ایک نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، ایک نے بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ کبھی پتھر مارنے والے کے لیے بھی دل میں احساس ہوتا ہے، ہمیں تو کسی نے کچھ بھی نہیں کہا، کوئی گالی نہیں دی، کچھ نہیں کہا، پر ہم سخت کیوں ہیں بھلا؟
وہ ہمارے پیچھے نہیں چلتا ہاتھ باندھ کے، جی میں ہاں نہیں ملاتا، ہمارا دن اس کے لیے سخت ہے۔ دو ہی تو بندے ٹھیک ہے دنیا میں، ایک میں ٹھیک ہوں اور ایک جو میری ہاں میں ہاں ملائے پوری، وہ ٹھیک ہے۔ دونوں ہاتھ باندھ کے پیچھے چلے، تیسرے کو میں کیسے ٹھیک ہونے دیتا ہوں؟ میرا مزاج ہی نہیں، اللہ ماشاءاللہ ہماری طبیعت ہی نہیں ہوتی ایسی۔ خدا کے بندو، جب دل کشادہ ہو، طبیعتیں کھلی ہوں، پھر اس طرح کا تھوڑی مزاج ہوتا ہے۔ کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، حضور ایک نے بھی نہیں کلمہ پڑھا اور پھر بھی آپ کے دل میں اتنی وسعت ہے، آپ ہدایت کی دعا کر رہے، 10 دن لگائے ایک شخص بھی نہیں آ رہا۔ تو محبوب کیا فرمانے لگے؟ کریم فرمانے لگے، مجھے پتہ ہے انہوں نے تکلیف دی ہے، ایک نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، جلدی نہ پریشان ہو جایا کریں۔ کچھ لوگ جلدی کچے جملے بوئے، ساڑی قوم نہیں ٹھیک ہو سکتی جی، ایس ملک دا کچھ نہیں ہو سکتا دی، یہ نہیں ٹھیک ہو سکتے، فلانے نہیں ٹھیک ہو سکتے۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بھی نہیں مانا اور آپ نے پھر ہدایت کی دعا کی۔ تو یہ میرے محبوب کا امید کا طریقہ ہے۔ کریم فرمانے لگے، اگر آج یہ نہیں مانتے تو پھر بھی تباہی کی دعا نہیں کرنی، یہ نہیں مانتے تو ان کی آنے والی نسلیں مان جائیں گی، مان جائیں گے لوگ۔ اپنے دل میں جب آپ نرمی لے آتے، ہمارے نا سینکڑوں نوجوان گناہوں میں چلے گئے ایک علاقے سے۔ جو آدمی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے نا، وہ سخت تکلیف میں ہوتا ہے۔ انسان کو جو چیز سب سے زیادہ ستاتی ہے وہ اس کی اپنی غلطیاں ہوتی ہیں۔ حدیث میں فرمایا، ما حاک فی صدرک، کھٹکتا ہے سینے میں، چبھتا ہے گناہ۔ یہ تکلیف دہ معاملہ ہوتا ہے، تڑپتے ہیں لوگ، سسکتے ہیں، لیکن روایتی انداز سارا جب ہماری مجالس اور محفل میں ہو جاتا ہے، کوئی نہیں وقت دینے والا، پیار کرنے والا، تھپکی دینے والا، بازو تھام، کوئی نہیں۔ ایک تقریر وہ ہے جو میں آپ سے کرتا ہوں، بس ٹھیک ہے گھنٹہ گزارنا ہے، تو وہ بھی کئی میری طرح کے لوگ ہیں جو جمعرات کو فیصلہ کرتے ہیں سویرے کیا بیان کرنا ہے۔ حالانکہ میری طرح کے جو چھوٹے ہیں وہ ہفتے سے ہی تیاری شروع کر لیتے ہیں تاکہ کچھ غور فکر کر کے قوم کے سامنے رکھا جائے، ضروری۔ اب ایک تقریر میں آپ سے کرتا ہوں، سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، ایک تقریر ایسی ہے جو خطیب صاحب آپ سے کرتے ہیں، اور خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، صرف سمجھانے کے لیے، اگر ان کو پتہ چل جائے کہ ان کا بیٹا کسی غلطی میں مبتلا ہو گیا تو پھر بھی اسی طرح ہی داد و تحسین کے لیے لش پش کر کے تقریر ہوگی؟ نہیں، پھر یہ انداز نہیں ہوتا۔ پھر تو بچہ کو سامنے بٹھا کے باپ اپنی پگڑی اس کے پیروں میں رکھتا ہے، پھر تو ماں دوپٹہ پیروں میں رکھتی ہے، کہتے پتر میری کمائی نہ اجاڑ دینا، اور نہ پتہ چلا تو سگریٹ پینے لگ گیا، خدا خیر کرے، تیری مہربانی، سوتا نہیں، اس کا چہرہ پریشان ہے۔ اب بات آئی ہے نا، اب یہ وقت آیا تبلیغ کا، اصلاح کا۔ اسے منت کر کے سمجھایا، اس کو گزارش کی، اس نے کہا ابا جی غلطی ہو گئی تھی، آئندہ نہیں کرتا، پوری اس نے تسلی دی، پھر بھی نہیں سوتا۔ بچہ تو وعدہ کر کے چلا گیا، پھر بھی نہیں سویا، وہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور اس نے مصلی بچھا لیا۔ کہا یا اللہ یہ میری عمر کی کمائی ہے، مالک اسے ہدایت دے دے۔ او بھائی، جب تو اس انداز میں ملت کے ہر بیٹے کی اصلاح کرنے لگے گا، اور اس سے مراد صرف خطیب واعظ ہی نہیں، حضور نے ہم سب کے ذمہ لگایا تھا، بلغوا انی ولو آیا، ہم سب کی ذمہ داری ہے لوگوں کے لیے، لوگوں کو قائل کریں۔ مجھے بتاؤ، اپنی ذات کے حق میں قائل کرنا ہو تو کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہوتا ہے نماز کی دعوت ہم کیسے دیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں پڑھ لیے کر نماز، اتنے پیسے کہاں لے کے جائے گا، یہی دعوت ہوتی ہے نا۔ وہ کہتا ہے تو نے اپنی قبر میں جانا اور میں نے، یہ تو ہے ہمارا دین کے حق میں۔ وہ محفل میں آنا اگر ٹائم ملا تو ٹھیک،
یہ ہے دین کے حق میں. اور جب اپنی باری آئے, کسی سے 50,000 روپے چاہیے تھے, فون کیا اس کو, ملنا تھا, وہ کہتا حکم کرے, کہتے نہیں ٹیلی فون والی بات نہیں, کہتے میں تو 2 بجے ملوں گا, تو 2:30 بجے مل, پر میں مل کے کر لی. پھر جاتے ہی اس سے 50,000 مانگا نہیں, پہلے منت کی, دکھ سنایا, پھر اسے ثابت کرایا کہ تیرے علاوہ دینا بھی کسی نے نہیں, سارے غلط بندے ہیں, تو ٹھیک ہے معاذ اللہ. پھر اس کو یہ بھی ثابت کرایا وقت پہ واپس کر دوں گا. اتنی ساری گزارش کر کے رو دھو کے جب وہ پورا قائل ہو گیا, تو آخر میں کہا مجھے 50,000. صحیح کہہ رہا ہوں؟ ہاں نہ تو کرو نا, کرو ہلکا سا ایسے ایسے تو کرو نا, ہوتا ہے کہ نہیں ایسے؟ او بھائی اپنے حق میں قائل کرنا تھا تو تجھے سارا طریقہ آتا تھا, اور رب و رسول کے حق میں قائل کرنے کا تجھے طریقہ ہی نہیں آتا, تجھے پتہ ہی کوئی نہیں کہ کیسے قائل کرنا ہے. اپنے لیے تو نے قائل مائل کرنا تھا, سارا پتا تھا, سب خبر تھی کیسے منانا ہے. اور کسی کو مسجد کے لیے منانا تھا تو کہتا ہے جی میری کو مانتا ہی نہیں, میری کون سنتا ہے. آپ جب تک اس درد سے, زازان نام کا ایک گویہ تھا بغداد میں, گاتا تھا, آواز بڑی سریلی تھی, بڑے لوگ اس کے گرد جمع ہو جاتے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ ابن مسعود, یہ وہ خوبصورت ہستی ہیں کہ محبوب نے فرمایا ان سے قرآن سیکھا کرو, یہ اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح میرے اوپر نازل ہوا تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں مفتی, صحابہ میں قاری, بڑے آدمی. حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک دن گزر رہے تھے کسی مقام سے جہاں بھی وہ رہتا تھا, تو وہاں اللہ معاف فرمائے گانے بجانے کی مجلس سجی ہوئی تھی, وہ گا رہا تھا. آپ گزرے تو کانوں میں ہلکی سی آواز گئی. قریب ایک شخص سے پوچھا یہ کون ہے, کس کی آواز ہے؟ حضرت یہ زازان نام کا ایک گویہ ہے. وہیں کھڑے کھڑے درد سے کہنے لگے کتنی سونی آواز ہے, کاش یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا, اتنی خوبصورت آواز ہے, کوئی تو ہونا جو اس درد سے بات کرے, کاش یہ قرآن پاک پڑھتا. اور پھر دعا مانگتے آگے تشریف لے گئے. وہ جوان تھا, فارغ ہو کے باہر نکلا, لوگوں کا رش تھا. ایک شخص نے اسے رو کے کہا زازان ادھر آ, پتہ آج کیا ہوا؟ کہا جناب کیا؟ کہنے لگے جانتے ہو حضرت عبداللہ ابن مسعود کو؟ کہا جانتے ہیں. فرمایا وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج گزرے, تیری آواز ان کی سماعتوں سے ٹکرائی تو فرمانے لگے کاش یہ قرآن پاک پڑھتا. کہنے لگا صحیح بتاؤ انہوں نے میرا نام لیا؟ صحیح بتاؤ میرے لیے کہا انہوں نے؟ میرے جیسے شخص کے لیے میں سوچ بھی نہیں سکتا, میں کہاں وہ کہاں, میرا نام لیا ہے. کہاں؟ تھوڑی دیر رکا, چند لمحے پتہ نہیں سوچیں کہاں کہاں کا سفر کر کے آئیں. وہ ساری سوچیں درد بن کے آنسو بنی, اور پھر آنسو داڑھی پہ ٹپکے چہرے پہ آئے. پھر لوگوں سے پوچھنے لگا گھر کا پتہ بتاؤ گے؟ کہا وہ فلاں جگہ پہ موجود ہیں. دوڑا گیا, دروازے پہ دستک دی, حضرت عبداللہ ابن مسعود آئے. کہا کون ہو بیٹا؟ کہنے لگے حضور میں وہی ہوں جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کاش یہ قرآن پڑھتا. میں آ گیا ہوں, پڑھا دے مجھے قرآن پاک, پڑھا دے. کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے, میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے. کسی سے تو آپ پیغام حق کہیں, کسی کو تو دعوت خیر دیں, یہ سب سے بڑا بھلا ہے. اگر کسی بد اخلاق کو با اخلاق کر دو گے نا, اس کی بیوی سکون میں آ جائے گی, اس کی ماں آرام سے سونے لگے گی, اس کا باپ کہے گا اوہ حد ہو گئی, میرا پتر ٹھیک ہو گیا ہے, تمیز سے بات کرنے لگا ہے. بچے پریشان ہوتے ہیں, بچے. میں بیٹھا تھا کھانا کھا رہا تھا گھر میں, تو میرے گھر والے کہنے لگے مدرسے کا کوئی بچہ باہر ہے, بڑا سخت رو رہا ہے. میں نے اس کو بلاؤ, کسی استاد نے ڈانٹ دیا ہوگا.
تو بچہ میرے پاس ہے تو اس کا وجود کانپ رہا تھا. میں نے کہا پتر کیا ہوا؟ کہنے لگا پیر صاحب میری امی تے ابو کار فیر پہ لڑ نے، کرو فون آیا ہے. تو میں نے کہا بیٹا پریشانی کی کیا بات ہے؟ کہنے لگے بڑی سخت لڑائی ہوتی ہے، میرے والد میری اماں کو مارتے، پھر ہم سارے بہن بھائی نا چارپائیوں کے نیچے چھپتے. تو وہ دور ہے اس وقت، تو 1.5 گھنٹے کا فاصلہ ہے، دور ہے میرا گھر، پر پتہ نہیں ہمارے گھر کیا ہو جائے گا. پیر صاحب آپ دعا مانگے نا، آپ دعا کریں نا. اس بچے کی کیفیت اور اس کے اوپر چھائی ہوئی آزمائش اور اس کے طبیعت میں اسے دیکھ کے میرے آنسو نکل گئے. کچھ دنوں کے بعد میں نے اس کے باپ کو بلایا، میں نے کہا خدا کے بندے، تیری انا اور تیری بیوی کی انا اتنی سخت ٹکراتی ہے کہ تیری اولاد پیس کے رہ گئی. کاش تو رسول اللہ کی اس صفت سے آگاہ ہوتا کہ خدا کے بندوں کو معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف فرما دے گا. کاش تمہارے اندر وہ کیفیات ہوتی. تمہارے بچے میلوں دور رہ کے بھی تڑپتے ہیں کہ جانے گھر. کیوں؟ اس لیے کہ گنجائش نہیں دلوں میں، کوئی اخلاقی تعلیم نہیں. ہم نے اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے اتنا آزمائش کا گھڑا بنا لیا ہے. لڑائیاں، جھگڑے، مصیبتیں. کیوں؟ کہ پیسوں کی تو تبلیغ روز ہوتی ہے کہ کمانے چاہیے، مال کی تبلیغ تو روز ہوتی ہے، درد نہیں بٹتا، اخلاق کی بات نہیں ہوتی. او سجنوں، ہمارا غریب گھر تھا، اور میرے ابا جی جب گندم کا سیزن ختم ہوتا گھر میں لے کے آتے تو ہمارے گھر کے سین میں کھڑے ہو کے فرماتے، لو پتر کسے دا گھر وال نہیں تکنا، میں دانے پاتے نے پڑو لیتے تھے، تہاڈی ماں نے اچار پا دیتا ہے. آپ پرواہ نہیں. اس سادگی کے ساتھ، اس آسانی کے ساتھ گزارا ہوتا تھا. میں نے ایک دفعہ کہا، میں نے کہا ابا جی لوگ بڑا بڑا پیغام دیتے ہیں، پیسے کماؤ پیسوں، آپ نہیں دیتے پیغام. چلیں یہ بتا دیں کوئی شے پسند نہیں کھانے میں؟ کہنے لگے بیٹا بھوک لگی ہو تو ہر شے پسند، نہ لگی ہو تو نخرا ہی نخرا. اگر طلب ہوگی تو یہ بھی تمہیں نفع دے گا، لیکن اپنے گھر میں سکون رکھنا، اطمینان رکھنا، اس ٹینشن سے اپنے ایک دوسرے کو اخلاق کا سبق پڑھائیں، دلوں کی نرمی کا درس دیں، تھوڑی سی کوشش کریں جس سے ہمارے گھر بچ جائیں. اور اگر کوئی بندہ گناہگار نظر آئے تو اس پر تنقید نہ کریں، تنقید نہ کریں، مجھے صحیح بتانا دل پہ ہاتھ رکھ کے. خدا میں خواستہ کسی کا بچہ بچی معاذ اللہ، اللہ بچائے سب کو، بگڑ جائے تو کیا وہ چوک میں کھڑے ہو کے چسکے لے لے کے بتائے گا کہ بچہ میرا بگڑ گیا؟ بولو سارے، بولو جلدی سے. تو پھر پڑوسیوں کا بچہ بگڑا ہے تو پھر چسکے کیوں لیے؟ گلی میں کسی کی بیٹی سے معاذ اللہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی غلطی ہو گئی تو جگہ جگہ باتیں کی، تو یہاں سانجیاں نہیں ہوندیاں. اپنے بچے کے بارے میں جب تو کہتا ہے چھپ جائے بات، دیکھ لا. حضرت سیدنا جنید بغدادی کہتے ہیں میرے ماموں تھے حضرت شری سختی، میں اپنے ماموں سے ہی بیعت تھا، انہی کی خدمت میں رہتا تھا. فرماتے ہم جا رہے تھے، ایک دن انہوں نے چھڑی پکڑی ہے، ایک ہاتھ میں مجھے تھاما. تھوڑا آگے گئے تو رش تھا، چند لوگ کھڑے تھے. تو حضرت شری سختی مجھ سے کہنے لگے جنید دیکھ تو صحیح رش کیوں ہے. تو میں گیا تو ایک نوجوان شراب پی ہے، معاذ اللہ نشے میں دھت لیٹا ہے، ارد گرد لوگ کھڑے، اور وہ چونکہ پوری طرح اس پر نشہ غالب ہے تو اول فول باتیں کر رہا ہے. لوگ بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ ہنسی مذاق کر رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، رش ہے. میں نے آگے کہا حضور دفع کریں، ایک شرابی لیٹا ہے، لوگ بھی مذاق اڑا رہے ہیں اور بس ایسے شغل لگا ہوا ہے. سارے لوگ تماشبین نہیں ہوتے. ہاں حضرت فرمانے لگے نہیں جنید ایسے کیسے چلے گئے، چل نہ مجھے لے چل. کہتے ہیں بوڑھے شیخ، ہاتھ میں نے تھاما تو وہاں لے گیا. حضرت نے لوگوں کو ڈانٹا چلو دوڑو. پرانے زمانے میں لوگ بزرگوں کی حیا کرتے تھے، سب لوگ وہاں سے چھٹ گئے. کہتے ہیں مجھے فرمانے لگے جنید جا پیالے میں پانی لا. کہتے ہیں میں ایک پیالے میں پانی بھر کے لایا. انہوں نے اپنے بوڑھے ہاتھوں سے اس کا منہ دھویا، اس کے چہرے پہ پانی ڈالا، اس کا منہ صاف کیا، پھر اسے کھڑا کیا، اسے گھر بھیجنے کو کہا.
کہتے ہیں وہ وہیں ایک کونے میں سائڈ پہ ہو گیا تو حضرت نا منہ دھو کے نا تھوڑی دیر چپ کر گئے. پھر 2-3 لمحے گزرے تو ان کی آنکھوں میں زور زور سے آنسو ٹپکے اور ہاتھ اٹھا کے کہنے لگے مالک میں تیرا کمزور بندہ ہوں, میں منہ دھو سکتا تھا, میں دل تو نہیں نہ دھو سکتا. جو میرے اختیار میں تھا میں نے کر دیا, باقی تو مقلب القلوب ہے, کر نہ کرم. یہ کسی ماں کا بیٹا ہے, کسی خاتون کا شوہر ہے, او بھائی جو نشے پہ لگ جائیں ان کے بچے باپ کے ہوتے ہوتے یتیموں جیسی زندگی گزارتے ہیں, لوگوں کے مانگ کے کپڑے پہنتے ہیں. کسی نے کہا تھا اگر دشمن سے زیادہ بدلہ لینا ہو تو اسے قتل نہ کرو, نشے پہ لگا دو. معاذ اللہ, اتنا لوگوں نے, کتنا عام نشہ ہو گیا. کہا اللہ میں نا منہ دھو سکتا ہوں, دل نہیں, دل تو دھو سکتا ہے, دھو دے. کہتے ہیں یہ کہہ کہ حضرت اٹھے تو میں نے اس کی حضور ویسے منہ دھویا کیوں آپ نے؟ تو فرمانے لگے اس لیے دھویا ہے کہ جب تک منہ سے بدبو آتی رہے گی جتنے لوگ سونگتے رہیں گے اس کے شرابی ہونے کے گواہ بنتے رہیں گے. میں نے اس لیے دھو ڈالا ہے کہ ہو گئے پیچھے جو ہو گئے مزید گواہ نہ بنے. حضرت سری سختی کہتے ہیں حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میں نے اسی رات تہجد کے وقت اٹھ کے حضرت کو وضو کرایا, میں نے ان کا بازو تھاما, میں ہی ان کو مسجد میں لے کے گیا. کہتے ہیں جب ہم مسجد میں پہنچے تو وہ کل دوپہر والا شرابی ہم سے پہلے مصلی پہ بیٹھا تھا. کہتے ہیں میرے دل سے آوازیں نکل رہی تھی شیخ دیکھ لو پھر مالک کتنا کریم ہے, آپ نے منہ دھو ڈالا تھا, رب نے دل بھی دھو ڈالا, کرم فرما دیا. کوئی ہو نہ کوئی ایسا کرے, آؤ نہ سنگیوں ملے, ایک دوسرے کا منہ تو دھونا شروع کرے نا. آؤ نا ایک دوسرے کو یہاں تک وضو کا پانی تو فراہم کرے نا, کچھ تو خیر تقسیم کرے. اخلاق کی تربیت کا میں دیکھتا ہوں ہمارے وطن میں اضطراب ہے, بے چینی ہے, اس طرح کا ماحول بنایا گیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے حق میں سخت ہو گئے ہیں, مزاجوں میں تلخیاں ہیں, لڑتے جھگڑتے ناراض ہوتے لوگ, بگڑتے کوستے ڈانٹتے شکوے کرتے لوگ. شکوہ جو ہوتا ہے نا یہ بندے کو بے چین کر دیتا ہے, شکر بندے کو سکون میں مبتلا کرتا ہے. شکوے آزمائشیں اپنے دلوں میں وسعت لائیں, ایک دوسرے کو اصلاح کی طرف لائیں, ایک دوسرے کو پیغام دیں, ایک دوسرے کی تربیت کریں. تھوڑا سا حوصلہ, تھوڑا سا صبر, تھوڑی سی گنجائش اپنی طبیعتوں میں پیدا کریں. اپنے بچوں پر سب سے زیادہ نگرانی یہ کریں کہ ان کا اخلاقی معیار کیا ہے. اگر میں اور آپ خدا نہ خواستہ بچوں کو صرف یہ تربیت دیں گے نا کہ وہ پیسہ 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 پیسہ, شادیاں بھی پیسے دیکھ کے کریں گے, تو یاد رکھنا پھر ایک دن وہ یہ بھی کہیں گے کہ ابا کاش تو کو ڈھابے کا کام کرتا تو آج ہمارے پاس بھی پیسے ہوتے. پھر باپ سے بھی پیسوں کا ہی مطالبہ ہوگا, پھر لوگ ماں باپ بھی پیسوں کے لیے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. پھر جب آپ نے تربیت جس چیز کی تھی تو نتیجہ بھی تو وہی برآمد ہوگا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بندہ بیج کوئی اور لگائے اور درخت کوئی اور نکلے, یہ ہو نہیں سکتا. اگر ہم اپنے باپ سے روز جھگڑا کریں گے 5 مرلے کے لیے تو یاد رکھنا پھر ہمارا بیٹا 1.5 مرلے کے لیے بھی جھگڑا کرے گا. پھر معاملہ اس طرح کا مرتب ہوگا. ایک دوسرے کو اخلاقی پیغام دینا ضروری ہے. آخری بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے, اور یہ میری خواہش ہے کہ آپ اس پر زیادہ توجہ کریں گے انشاءاللہ. آپ سارے ویڈیو بنائیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں, پر مہربانی کریں دیکھیں تو میری طرف نا. جب آپ لائیو چلاتے ہیں تو پھر اسی کو دیکھتے ہیں, وہ پھر کہتا ہے کہ یہ کمنٹس آ گیا تو دوسرا آ گیا. اللہ کرے میری بات آپ کے دل میں اتر جائے. آپ تھوڑی سی توجہ کریں, میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں, غور کریں میرے بھائی. ملک میں نا مہنگائی تیزی سے عروج پکڑ گئی ہے, اور مہنگائی جب ہوتی ہے نا تو امیروں نے تو مال بیچنا ہوتا ہے تو ان کا دگنا ہو گیا تو وہ تو اور امیر ہو گئے. غریبوں کے لیے مشکلات بڑھ گئی ہیں. جو طبقات
बेचारे तनख्वाह दार थे, कमज़ोर थे, मेरी तरफ देखे जनाब, वो और कमज़ोर हो गए। हमें ज़्यादा तो नहीं लेकिन इतना ज़रूर करना चाहिए। ये कुरान पाक दे दें जी, तो पाक बन देना। जी मुझे दे दे, नहीं लिया गया, तशरीफ रखें आप। अजीज़ भाई, थोड़ा सा ना, ज़्यादा नहीं, 3 लोग मिलकर एक गरीब आदमी का ख्याल तो रख ही सकते हैं ना। लेकिन गरीबों से भी अर्ज़ करूँगा, सहारा बंदों को नहीं बनाया करते, सहारा रब रसूल को बनाया कर। किसी से थोड़ी सी मदद लेना तो ठीक है, चलो आगे जाने के लिए थोड़ा सा सहारा ले लें कि अब मुश्किल है तो ये क्रॉस नहीं हो रहा रास्ता, थोड़ा सा सहारा तो ले लें। लेकिन जो लोग मुस्तकिल सहारों पे आ जाते हैं उनका तो फिर अपनी ताकत ही सारी ख़त्म हो जाती। गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर, जहां में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते। थोड़ी सी हमने एक दूसरे की मदद करनी है। जो लोग ज़्यादा मालदार हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि थोड़े से खर्चे कम कर लें, अपने हाथों से तकसीम करें। ये छोड़ दें कि वो मेरे चचा के जो बेटे हैं वो मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करते, वो फलाने हैं, वो उनका सलूक अगर वो करेंगे तो अल्लाह से अजर लेंगे। आप अगर उनको महसूस करते हैं ना वो गरीब हैं, मामू के बेटे, चचा के बेटे, गली वाले, मोहल्ले वाले, तो थोड़ा थोड़ा करके अपने भाइयों की मदद करनी शुरू करें। देखो, ईद पे कपड़े थोड़े ले लो ना, वैसे भी सूट की ज़रूरत तो सिर्फ ईद पढ़ने के लिए, बाद में तो कपड़े बदल के गोश्त करते हैं, तो बच्चे वैसे सोए रहते हैं सारा दिन। थोड़ी सी ना अपने इजाफी खर्चे कम करें। गुरबा की थोड़ी, ये ईद गुजरी थी ना छोटी, तो शादियां शुरू हो गई थी। मेरे पास लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, चूँकि एक आदमी समझ के अच्छा गुमान करके लोग दुआओं के लिए कहते हैं, तो उनके दुख सुन के ना तो कई दफ़ा सोचते हैं कि यार ये जो अमीरों ने इतने महंगे महंगे होटलों में रोटियां खाई, इतनी महंगी महंगी गाड़ियां पजारो, ये अल्लाह के हुजूर जवाब भी तो देना है ना। हमने एक दूसरे का ख्याल छोड़ गए, 2-4 बातें सोच के ना, वो जी इसके घर में 3 लोग हैं, काम क्यों नहीं करते हो? खुदा के बंदे करते हैं काम, लेकिन मेहनत से नहीं मिलता, खुदा के फजल से मिलता है। तेरे ऊपर फजल है, तुझे अब बातें आती हैं, लेकिन कई दफ़ा सारे भी करें तो रिस्क जब ही आता है जब रब चाहता है। एक तो वो लोग हैं जो हाथ फैला के मांग लेते हैं, एक सफ़ेद पोश होते हैं, ला यसअलून अन्नास इल्हाफा, जो लिपट लिपट के सवाल नहीं कर सकते। उनको देखें, बिलखुसूस अपने बहन भाइयों में, करीबी रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में थोड़ी थोड़ी लोगों की मदद करें और अपने खर्चे बतदरीज कम करें। ख्वाहिश तो बच्चों की तरह होती है, एक ख्वाहिश पूरी करें तो दूसरी पैदा हो जाती है, दूसरी पैदा करे तो 4 ख्वाहिशें और खड़ी हैं। ये नफ्स तो बच्चे की तरह है। अपनी ख्वाहिशात थोड़ी कम करके, ये हुकूमतों से आप उम्मीद ना रखें। हमारे मुल्क में जितनी सियासी जमातें हुकूमतें कर चुकी हैं या कर रही हैं, इनसे कोई तवक्को नहीं। ये बेचारे तो अपने झगड़ों से बाहर नहीं आते, इन्हें क्या खबर कि गरीब कहाँ बसता है। जब तक बंदा वहाँ से हो के नहीं ना गुजरता जो असल जगह है, तुम्हें ये जो तुम एसी वाले कमरों में बैठ के और जनाब नेस्ले की बोतलें रख के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, तुम्हें क्या पता हो, तुम्हें क्या खबर हो कि बच्चों की फीस देनी हो तो बूढ़े माँ बाप पे क्या गुजरती है। तुम्हें क्या खबर हो कि ईद आ गई है तो बूढ़े किस तरह मशवरे कर रहे हैं कि अगर तीदे कर कपड़े न कर ले तो सस गल्ला करेगी। तुम्हें क्या खबर हो कि कुछ गरीब ऐसे भी हैं जो बेचारे रात को मशवरा करते हैं कि सुबह नाश्ते में घी कहाँ से लाना है, बच्चों के पराठों के लिए तो घी भी नहीं है, गंदुम अमीर शहर की होती रही खराब और बच्ची किसी फकीर की फाके से मर गई। खुदारा मेहरबानी करे, गुंजाइश पैदा करे। बंदा कभी भी जेब का सखी नहीं होता। बुखारी शरीफ में पूरा बाब है कि बंदा गनी दिल का होता है। अपने दिल का गिना अपने अंदर लाएं, जब आपका दिल सखी हो जाएगा सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक अमल अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है। वो अपने बंदों को माफ़ करने वाला है, अपने बंदों पर रहमत करने वाला है। हम अल्लाह ताला के आजिज़ बंदे हैं। ख्वाहिशात नफसानियाँ कई दफ़ा माज़अल्लाह गालिब आती हैं, गलतियाँ हो जाती हैं।
اور ان غلطیوں کی پاداش میں انسان اپنی جان پر زیادتی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے تو اس کا سفر اللہ کے عذاب کی طرف ہوتا ہے۔ اب ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم سب بار بار استغفار کریں اپنے رب کی بارگاہ میں، اس کے حضور توبہ کریں، اللہ سے معافی کے خواستگار ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم امت کے لیے فرمایا ہے کہ میں دن میں 100 بار اپنے رب سے استغفار کرتا ہوں، بار بار اس کی طرف رجوع کیا جائے، بار بار اپنے رب کے حضور معافی مانگی جائے، اور بار بار جائزہ لیا جائے اپنے اعمال کا، بار بار کوشش کی جائے کہ ہم اپنے آپ کو سنواریں، ہم اپنے آپ کو بدلیں، اپنے اندر تبدیلی لائیں، ہم ایسے اعمال کریں جس کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں معاف کر۔ کوشش کریں کہ ہم بار بار اپنا حساب کریں، محاسبہ کریں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی جسمانی صحت کا تو بڑا خیال رکھتے ہیں کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، ٹیسٹ کرا لوں، یہ چیز کھاؤں، یہ نہ کھاؤں، میں غور کروں کہ کس چیز سے میری طبیعت خراب ہوتی ہے، کس سے بہتر ہوتی ہے، اس کا بڑا لحاظ اور خیال کیا جاتا ہے۔ لیکن روحانی زندگی کس سے برباد ہوتی ہے؟ کون سے گناہ ہیں جو باطن کو اجاڑ دیتے ہیں، دل کو تباہ کر دیتے ہیں، اخلاق کا جنازہ نکال دیتے ہیں، اس پر ہم غور نہیں کرتے۔ اپنی ساری زندگی اپنا ظاہر سنوارنے میں گزار دیتے ہیں، اور دل جس پر رب کریم کی نظر کرم رہتی ہے اس پر ہم توجہ نہیں کرتے۔ سب سے پہلے تو اپنا محاسبہ کریں زندگی میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جملے میں بات بہت بڑی ارشاد فرما گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے، پھر حساب کیا جائے گا تمہارا پھر مشکل ہوگی، تو ابھی سے اپنا حساب کیا جائے۔ اب ان لوگوں کا معاملہ ہے جو دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انسان خیر اور بدی اس کا مجموعہ ہوتا ہے، انسانوں میں نیکیاں بھی ہوتی ہیں، کمزوریاں بھی ہوتی ہیں۔ اب ہم میں سے جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے تعلق سے ہمارے کوئی ذمہ داریاں ہمارے ذمے بچتی ہیں۔ ایک تو ہم سب کا معاملہ ہے، وہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ ہمیں اپنا حساب کرنا ہے، اپنے معاملات کو دیکھنا ہے، استغفار کرنا ہے۔ پھر یہ کہ جو لوگ رخصت ہو گئے ان کے لیے کیا کریں؟ تو چونکہ انسان میں کمیاں بھی ہوتی ہیں، خوبیاں بھی ہوتی ہیں، تو سب سے پہلے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ہمیں فرمایا ہے کہ اذکروا محاسن موتاکم، جب تم میں سے کوئی رخصت ہو جائے تو اس کی اچھی اچھی باتوں کا ذکر کرو۔ ایسا نہیں کہ انسان میں ساری خوبیاں ہی ہوں گی، لیکن تم خوبیاں تلاش کر کے ان کا بیان کرو، تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ ایک تو جب بھی کسی جانے والے کا ذکر کرے خیر کے ساتھ کرے، بھلائی کے ساتھ کرے، اچھے لفظوں کے ساتھ کرے۔ کہیں کوئی کمی یاد آئے بھی تو اب اسے چھوڑ دے، وہ بندہ رخصت ہو گیا۔ دنیا تیزی سے بدل گئی، حالات نے عجیب و غریب سررخ اختیار کر لیا۔ تصوف اور طریقت کے نام پر کچھ لوگ تو بالکل منکری ہو گئے اس خوبصورت طرز تربیت کے، اور کچھ لوگوں نے عجیب و غریب سے فلسفے اختیار کر لیے۔ میرے بھائیوں، کچھ لوگوں نے عجیب و غریب سی تشریحات کر لیں تصوف کی، کسی نے کڑے پہن لیے، کسی نے بال بے تحاشا بڑھا لیے، کسی نے عجیب و غریب رنگ اختیار کر لیا، اور بہت ساری بے دینی اس کے اندر ڈال دی۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم تصوف کا، طریقت کا، اللہ کے بندوں کا پتہ کسی شخص سے پوچھیں، کسی کتاب کو دیکھیں، تو لوگ مختلف الخیال دنیا میں ملتے ہیں۔
ایسا نہ کریں کہ رب کے قرآن سے ہی پوچھ لیں اللہ کے بندے کس طرح کے ہوتے ہیں، تاکہ بہت سارے فکری الجھاؤں سے اور ذہنی تضاد سے اور مزاجوں کے انتشار سے بچا جا سکے۔ کسی فلسفے میں نہ الجھیں، جبے کبے کو نہ دیکھیں، کسی قسم کے کسی الجھاؤ کا شکار نہ ہو، اللہ کا قرآن پڑھیں۔ میں تو نادان تھا، میں تو نادان تھا، دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا، میں تو نادان تھا، میں تو نادان تھا، دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا، میں تو نادان تھا، دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا، لاج رکھ لی میرے لجپال نے، رسوا نہ کیا، لاج رکھ لی میرے لجپال نے، رسوا نہ کیا، میں تو نادان تھا۔ جس طرف دیکھیے سرکار نظر آتے ہیں، جس طرف دیکھیے سرکار نظر آتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ سرکار نے پردہ نہ کیا، ایسا لگتا ہے کہ سرکار نے پردہ نہ کیا، میں تو نادان تھا۔ اے غم عشق محمد ہو تیری عمر دراز، اے غم عشق محمد ہو تیری عمر دراز، وہی اچھوں سے ہے اچھا جسے اچھا نہ کیا، وہی اچھوں سے ہے اچھا جسے اچھا نہ کیا، میں تو نادان تھا۔ ان کی نسبت کا بہرحال نمایاں ہے کرم، ان کی نسبت کا بہرحال نمایاں ہے کرم، کسی طوفان نے ہم کو تہوں بالا نہ کیا، کسی طوفان نے ہم کو تہوں بالا نہ کیا، میں تو نادان تھا۔
बेतलब झोलियां भरते ही रहे सरकार, बेतलब झोलियां भरते ही रहे सरकार, एतबार उनके करम का था, तकाजा ना किया, बेतलब झोलियां भरते, एतबार उनके करम का था, तकाजा ना किया, मैं तो नादान था, दानिश्ता भी क्या क्या ना किया, लाज रख ली मेरे लजपाल ने, रुसवा ना किया, मैं तो नादान था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आपके लिए मैं ऐसा बयान लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आपको ज़हनी और क़ल्बी सुकून हासिल होगा। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि इस बयान को आखिर तक देखिएगा और सुनिएगा। दोस्तों, ऐसे प्यारे प्यारे बयानात सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए और एक बहुत प्यारा कमेंट्स भी इस पर प्यारा सा दे दीजिए। दोस्तों, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नेकी फैलाना भी सदका जारिया है। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा यार दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और लास्ट में एक बहुत ही प्यारी नात शरीफ भी है जिसे भी सुनिएगा और बड़ा ही सुकून और क़ल्बी और ज़हनी सुकून हासिल होगा, रूहानी सुकून हासिल होगा। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एंड तक ज़रूर देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यार भरा मोहब्बत भरा कमेंट्स भी दे दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा फिद्दारीन।